السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کوثر کے کئی معنی بتلائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی بتلایا کہ یہاں پر کوثر سے مراد معجزات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حد سے زیادہ معجزات عطا کیے ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب کو ہم نے معجزات دیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ معجزات اگر ہم نے کسی کو عطا کیا تو اے پیارے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے چند ایپیسوڈز بنانے کا ارادہ کیا تھا جس میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضائل عطا کیے ہیں، جو خصائص عطا کیے ہیں اور جو کمالات عطا کیے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قباء میں ایک کنواں تھا اور وہ کنویں کے متعلق یہ آئی ہے باتیں کہ اس کنویں میں اتنا کم پانی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کا پانی نکالتا اور اپنے گدھے پر لاد کر لے جاتا تو اس کنویں کا پانی ختم ہو جاتا، یعنی اتنا کم پانی ہوتا کہ ایک ہی شخص اگر نکال لے تو سارا پانی ختم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے وضو فرمایا اور تھوڑا سا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ اب روایت کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں کلی فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، اس کنویں کے پانی میں اتنی کثرت ہو گئی کہ پھر وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا، یعنی اتنا حد سے زیادہ وہ پانی بڑھ گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ پھر ایک روایت ہم کو ملتی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ایک جنگ میں آپ کے چہرے مبارک پر تیر لگ گیا اور تیر کا زخم ہو گیا۔ آپ اس زخم کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چہرے پر زخم ہو گیا ہے، تیر لگ گیا ہے۔ اب آپ یہاں پر صحابہ کرام کا عقیدہ ذرا غور کریں کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے چہرے پر زخم لگا ہے، تیر لگا ہے، ہم ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، اطباء کے پاس جائیں گے اور اپنا علاج کریں گے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سب سے بڑے اگر شفا دینے والے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفا دیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا کیے، اپنے زخم کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس زخم پر ملا جہاں پر ان کو تیر لگا تھا، اور روایت کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا
اور فوراً جو ہے وہ زخم غائب ہو گیا، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کو تیر لگی ہی نہیں، یعنی زخم تو چلا ہی گیا، درد تو چلا ہی گیا، حتیٰ کہ اس تیر کا نشان بھی چلا گیا جو نشان ان کے چہرے پر لگا تھا۔ اور پھر روایت کرنے والے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کئی جنگیں لڑی اسلام کے لیے، لیکن کسی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے پر تیر لگنے نہیں دیا، یعنی ان کا چہرہ محفوظ رہا، ان کے جسم پر تیر لگتے رہے لیکن ان کے چہرے پر کبھی تیر نہیں لگا، ان کے چہرے پر کبھی زخم نہیں لگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب دہن کی برکت ہے کہ جہاں لعاب دہن لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کے متعلق یہ واقعے کتابوں میں آتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تو صحابہ کرام اس کلی کے پانی کو نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ صحابہ کرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے، اپنے چہرے پر مل لیا کرتے، اپنے جسموں پر مل لیا کرتے، اور یہ سمجھتے کہ اس میں برکت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اور جو صحابی جس کو پانی نہیں ملتا کلی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کیا کرتے، روایتوں میں آتا ہے کہ جن صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پانی مبارک، وہ کلی مبارک اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، تو اس کی جو تری ہوتی ہے، جو کچا پن ہوتا ہے، دوسرے صحابہ آتے اور ان کے ہاتھ کو مسا کرتے، ان کے ہاتھ کو چھی لیتے اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے، اور یہ سمجھتے کہ اس سے ہم کو شفا ملے گی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ یہاں پر بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزات عطا کیے، اتنے کمالات عطا کیے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیٹ کی بیماری ہو گئی ہے، یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، یا پھر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کھجور مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھائے، اس کو چبا کر اپنے منہ سے نکالا اور ان صحابی کے منہ میں ڈال دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ سرکار کے منہ سے نکلا ہوا جب کھایا، اس میں چونکہ سرکار کا لعاب دہن ملا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے اس کو کھایا مجھے پھر کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوئی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی شفا رکھا تھا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا مقام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو چند ایپیسوڈز بنائیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اسوے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔